امی تندور پہ یہاں پہ روٹیاں لگا رہی ہیں، تو آج تندور کی روٹیاں ہیں، اور ساتھ ہی جو نا دن میں امی نے چارہ ڈالا تھا گائے کو جو گھر باندھی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی تندور کو گرم کر رہی ہیں آگ لگا کے، اور مٹی کے ہانڈی میں کھانا بنے گا آج، اور اس کو دھو کے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اور جو نا یہ گائے کا کھانا ہے، ساتھ گائے کا کھانا ریڈی، اور یہ ہمارا کھانا ریڈی ہے، سادہ اور سمپل سی روٹین جو آج کی ہے۔ گاؤں کے لوگ ایسی سادہ زندگی اپنی گزارتے اور اپنے کاموں میں ایسی مصروف رہتے ہیں۔ آج کے دن کی جتنی مصروفیات ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ ولیج کی وومن کیسے اپنا دن گزارتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو یہاں پہ نیو جو ہانڈی ہے اس کو پہلے تو ہم نے مٹی لگا لی تھی، اب اس کو اچھی طرح سے دھو کے تو جو نا ہم اس پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ پاک ہو جائے، 3-4 دفعہ دھو کے اس کو کلمہ پڑھ لیا۔ پھر ہم آج بنا رہے ہیں جی، آج کی ویڈیو میں کوکنگ میں بن رہا ہے گوبھی آلو، وہ بھی مٹی کی ہانڈی پہ۔ تو یہاں پہ پیاز کٹنگ کی ہے اور گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دی، کیونکہ مٹی کا برتن ہے تھوڑا سا دیر لگتی ہے۔ اس میں جو پیاز کٹنگ کیے ہوئے تھے وہ ڈال دی اور فرائی کرنے لگ گئے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے، لال ہو جائے، براؤن ہو جائے۔ تو مٹی کی ہانڈی میں کھانا بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ 2 سے 3-4 ہری مرچ کاٹ لی، 1-2 ٹماٹر کاٹ لیے، ساتھ لہسن چھیل کے اس کو بھی پیسٹ بنا لیا، اور یہ ہری مرچ ایک ثابت رکھی ہے ڈالنے کے لیے، لال مرچ، نمک، ہلدی اور خشک دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے۔ تو آلو بھی کاٹ لیے، گوبھی بھی کاٹ لیے، اور جو بھی ہم نے اس میں انگریڈینٹس ڈالنے تھے جو سامان، وہ بھی یہاں پیاز براؤن ہو چکے تھے، اور ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ بھی شامل کر دیا، یہ دیکھیں، اور اچھی طرح سے چمچ ہلا دی۔ تو ہانڈی کا کھانا کافی دنوں سے دل کرتا ہے بندہ کے کھائے، لیکن یہ نا جتنا آگ پہ اچھے سے بنتا ہے نا، اتنا چولہے کی گیس پہ اچھا نہیں بنتا۔ تو یہاں چولہے پہ گیس چلی گئی تھی تو ہم نے سلنڈر پہ لگایا ہوا تھا، تو انشاءاللہ بہت جلد مٹی کا چولہا تیار ہو رہا ہے، میں ویڈیو بنا رہی ہوں، امی بنا لیں گی تو انشاءاللہ پھر اس پہ بنایا کریں گے کھانا، کیونکہ گیس تو ہوتی نہیں ہے، سلنڈر بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو امی نے جو مسالہ تیار کر کے رکھا تھا، ٹماٹر اور اسپائسی جو ڈالنی تھی، مرچی وغیرہ، امی نے وہ ڈال دیا، اور یہ دیکھیے پہلے ان کی اچھی طرح بنائی کر دی تاکہ مرچی کچی نہ رہے، اور اس میں پھر امی نے شامل کر دیا تھوڑا سا ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ، اور اس کو بھوننے لگ گئے۔ تو اچھی طرح بھون کے لال کر دیا، کیونکہ پھر کچا پن ہوتا ہے اور ٹماٹر بھی گل جاتے ہیں اور صحیح مرچی پک جاتی ہے، اور ہلدی وغیرہ ہوتی ہے، دھنیا وغیرہ، مسالے صحیح گل جاتے پک جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں مسالہ ہو گیا بالکل تیار، اور آلو دھو کے امی نے ڈال دی اچھی طرح سے، اور پھر اس میں امی نے اس کو تھوڑا سا ہلا جلا کے اس میں ڈال دیا جو گوبھی کٹنگ ہوا تھا دھو کے۔ اور پیچھے سے مرغا بڑا شور کر رہا ہے کہ آپ ریکارڈنگ کر رہی ہو اور میری بھی آواز چلی جائے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں گوبھی کی جو ڈنڈی تھی وہ پہلے ڈال کے تھوڑا سا آلو اور گوبھی کے جو ڈنڈے تھے وہ ہم نے پکا لیے، پھر بعد میں جو نا پھر جب یہ گل گئے تو اس میں ہم نے گوبھی کا جو پھول کٹنگ ہوئے تھے وہ بعد میں ڈالے تھے۔ تو اس کو اچھی طرح آپ نے بنائی کر دینا ہے تاکہ یہ گل جائے اور آلو بھی پک جائے، کیونکہ آلو اور گوبھی کے ڈنڈے تھوڑا سخت ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، ان کو پہلے اچھی طرح آپ نے پکا لینا ہے۔ تو یہ مٹی کی ہانڈی میں بھی سیم اسی طرح کھانا بنتا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا احتیاط کر کے بنانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ گرم جلدی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اینڈ تک گرم رہتی ہے تو زیادہ گلنے یا زیادہ سڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں جو نا پھول جو تھے گوبھی کے وہ بھی دھو کے ہم نے مکس کر دیے، اور ان کی اچھی طرح بھنائی کر دیں گے، کیونکہ اس میں پانی تو ایڈ ہوتے نہیں، بس بھونتے جاؤ بھون کے ان کو لال پیلا نیلا رنگ کر دو تاکہ یہ اچھی طرح سے بنائی ہو جائے اور ان میں گل بھی جائیں اور کچا پن بھی جائے۔ یہاں ساتھ ساتھ امی نے جو نا تندور کو آگ لگا دی، مٹی کا تندور ہے ہمارے گھر میں، تو گیس تو ہوتی نہیں، تو گیس کا تندور لینا ہی یہاں کوئی افورڈ کر سکتا ہے، آج کل کا مہنگائی کا دور ہے۔ اور یہاں امی نے ساتھ جو نا جو گائے کے تھی گھر میں، گائے کے بچے تھے 2،
ان کو چارہ ڈالنا ہے، ان کے کھانے کا بھی ٹائم ہے دن کا، تو ان کو بھی امی کھانا بنا کے دے رہی ہیں۔ تو یہاں امی نے بھوسا لیا اور جیسے بھوسا بناتی تھوڑا سا آٹا وغیرہ ڈال کے، تو یہ امی نے پہلے ایک گائے کو ڈالا، پھر گائے کے دوسرے بچے کو ڈالا، تو تاکہ ان کا بھی ہو جائے، کیونکہ پھر یہ ہمارا کھانا دیکھ کے تنگ کرتے نا، کہتے ہمیں بھی دو۔ تو بس یہ گاؤں کی عورتیں کہ یہی کام ہوتے، یہی مصروفیات ہوتی ہیں، کیونکہ جو نا ولیج کی یہ چھوٹے موٹے کام کرنا مشکل تو بہت ہوتی ہے، لیکن جو نا مطلب کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ضروری ہے ہوتی ہے۔ کوئی جاب وغیرہ نہیں ہوتی، تو بس جانوروں کا خیال رکھے، تو گھر کا دودھ ہوتا ہے، گھر کی آرگینک چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ امی نے تندور کو صاف کر لیا، ایکسٹرا گند جتنا بھی تھا وہ، پھر اور ہاتھ دھو کے پیڑا بنایا، پیڑا بنا کے امی یہاں پہ روٹیاں لگانا سٹارٹ کر دی ہیں۔ اور تندور کی روٹی ہے تندوری روٹی آپ کو پتہ ہے، مرد کا تندور ہو اور تندوری روٹی ہو اتنا مزہ کرتی ہے نا، کسی طریقے سے بنے گا۔ آپ کے پاس سالن نہیں بھی ہو نا، آپ ہری مرچ اور چٹنی کے ساتھ بھی، اور پیاز کے ساتھ، گٹے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو، یہ اتنی مطلب ہوتی ہے۔ اور یہ روٹی اگر بچ بھی جائے نا، شام میں استعمال ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ چھوٹی سسٹر نا کبوتر کے کھڈلے کے اندر، کبوتر کے گھر کے اندر گھس کے تو اس کے بچے نکال کے دے رہی تھی تاکہ اس کو صفائی کر لیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا بڑا ہو گیا، اور باقی چھوٹے تھے ان کو باہر نہیں نکالا۔ تو یہاں میں اس کو کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی باہر نکال دکھاؤ، لیکن وہ ڈر رہی تھی، نکال نہیں رہی تھی۔ یہاں ہماری روٹیاں دیکھیں ساری لگ چکی، کچھ رہتی ہے، کچھ لگ چکی ہے، تو بس امی نے پھر اتارنا شروع کی، اور یہ دیکھیں پک چکی، کتنے مزے کے اور پیارے پیارے پھول دیکھ کے نا، ابھی جب بندہ ایڈیٹنگ کرنے بیٹھتے ہیں نا، پھر جو کھانا گزرا ہوا ہوتا ہے، پھر ان کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ بندہ ابھی بھی کھانا شروع ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں آپ فائنل لک ہمارے کھانے کی، اور یہ ہانڈی یہ دیکھیں گرم تھی، امی چمچہ لا رہی تھی تاکہ نیچے جلے نا، کیونکہ مٹی ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہونے میں دیر لگاتی ہے۔ تو یہاں پہ روٹی چھوٹی سسٹر نے صاف کر کے رکھ دی، اور یہ فائنل ٹیسٹ ہے۔ اللہ حافظ۔